السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک ضرور کر دیں۔ تو آج ہم آپ کے سامنے 31واں سبق پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الواحد والثلاثون، 31واں سبق، ٹھیک ہے؟ اس سبق میں عدد کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس عدد میں فرق یہ ہے کہ اس کو عدد وصفی یا عدد صفاتی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ عدد اپنے معدود کے تذکیر و تانیث میں مطابق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے دیکھتے ہیں اسی حساب سے۔ اور اس عدد کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ پچھلے جو عدد کا تذکرہ کیا تھا اس سے تھوڑا ہٹ کے ہوتا ہے۔ جیسے ہمارا یہ سبق ہے الدرس الواحد والثلاثون، تو الواحد والثلاثون اس کا ترجمہ ہوگا 31واں سبق۔ جیسے السطر الاول، تو اس کا ترجمہ ایک سطر نہیں ہوگا۔ یہ السطر الثانی کا ترجمہ 2 سطر نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ترجمہ ہوگا پہلی لائن اور دوسری لائن، ٹھیک ہے؟ یا پہلی سطر یا دوسری سطر، ٹھیک ہے؟ السطر الثالث تیسری سطر، السطر الرابع چوتھی سطر، الورق الخامس پانچواں ورق یا پانچواں پیج، الورق السادس چھٹا پیج، الورق السابع ساتواں پیج، الورق الثامن آٹھواں ورق، الرقم التاسع 9واں نمبر، الرقم العاشر 10واں نمبر، الرقم الحادی عشر 11واں نمبر، الرقم الثانی عشر 12واں نمبر، ٹھیک ہے؟ اب اسی کا جو ہے کیا نام ہے، وہ تو اوپر مذکر کی گنتی ہوئی تھی، اب یہاں پہ مؤنث کی ہونی ہے، ٹھیک ہے؟ الصفحۃ الاولی، یہ اول کا جو ہے مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ الصفحۃ الاولی، الصفحۃ الثانیہ، ٹھیک ہے؟ الصفحۃ الثالثہ، ٹھیک ہے؟ النقطۃ الرابعہ، النقطۃ الرابعہ چوتھا نقطہ، النقطۃ الخامسہ پانچواں، النقطۃ السادسہ چھٹا نقطہ، ٹھیک ہے؟ الجملۃ السابعہ ساتواں جملہ، الجملۃ الثامنہ آٹھواں جملہ، الجملۃ التاسعہ نواں جملہ، الجملۃ العاشرہ 10واں جملہ، الجملۃ الحادی العشر، الجملۃ الحادیۃ عشرہ، ٹھیک ہے؟ 11واں جملہ، الجملۃ الثانیۃ عشر 12واں جملہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مذکر ہوگا اور جو مؤنث ہوگا اسی حساب سے عدد آئے گا، ٹھیک ہے؟ معدود آئے گا، ٹھیک ہے؟ عدد اور معدود میں تذکیر و تانیث میں مطابقت ہوگی، ٹھیک ہے؟ تمرین: ای سطرین قرأت من الکتابی، ٹھیک ہے؟ قرأت من الکتابی کہ تم نے کتاب کے کس لائن سے پڑھا، ٹھیک ہے؟ تم نے کتاب کے کس لائن سے پڑھا۔ قرأت من الکتاب السطر 5، ٹھیک ہے؟ میں نے لائن کے کتاب کے 5ویں لائن سے پڑھا۔ 5 لائن سے نہیں ترجمہ ہوگا بلکہ 5ویں لائن سے، ٹھیک ہے؟ ای سطرین حفظت من الدرسی کہ تم نے سبق کے، من الدرسی درس سے کا ترجمہ نہیں کریں گے، میں نے پچھلے سبق میں بھی بتایا تھا کہ اس کو اضافت منیہ بولتے ہیں۔ تو حفظت من الدرسی ہم نے بتایا تھا کہ جب دو چیزوں کا ایسی چیز سے تعلق ہو جو ایک دوسرے سے نکلے ہوں تو ان میں اضافت کرنے کے لیے بیچ میں من کو بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طریقے کا جملہ ہے۔ ای سطرین حفظت من الدرسی کہ تم نے سبق کے کس لائن کو یاد کیا، کون سی لائن کو تم نے سبق کے یاد کیا۔
حفظت من الدرس سطر 7. ٹھیک ہے کہ میں نے جو ہے کیا نام ہے لائن کے 7ویں لائن کو درس کے 7ویں لائن کو یاد کیا. میں نے سبق کے 7ویں لائن کو یاد کیا. ای ورق اخذت من الجملتی، تم نے رسالے کے کس ورق کو لیا؟ تو میں نے اخذت من المجلۃ الورق، میں نے رسالے کے تیسرے ورق کو لیا. ٹھیک ہے. ای صفحۃ کتبت من الکراستی، کہ تم نے کاپی کے کس صفحے پہ لکھا؟ تو میں نے کاپی کے دوسرے صفحے پہ لکھا. کتبت من الکراستی صفحۃ الثانیہ. ٹھیک ہے. تو ثانیہ نہیں لیکن یہ 2 ہے تو اس کا ترجمہ 2 ہی کریں گے کہ میں نے کاپی کے دوسرے صفحے پہ لکھا. ٹھیک ہے. یہ جملۃ کتبت فی الکراستی، کہ تم نے کاپی میں کون سے جملے کو لکھا؟ کاپی میں تم نے کون سے جملے کو لکھا؟ کس جملے کو لکھا؟ کتبت فی الکراست الجملۃ، کہ میں نے کاپی میں 6 جملے کو لکھا. ٹھیک ہے. کاپی میں نے 6 جملے کو لکھا. ای سورۃ حفظت من القرآن، تم نے قرآن کے کس سورت کو یاد کیا؟ حفظت من القرآن ای سورۃ حفظت من القرآن، قرآن کے تم نے کتنے سورے یاد کیے؟ حفظت من القرآن سورہ 7. کون سے سورت کو تم نے یاد کیا؟ ٹھیک ہے. ای سورۃ حفظت من القرآن، تم نے قرآن کے کس سورت کو یاد کیا؟ حفظت من القرآن سورۃ 7، میں نے قرآن کے 8ویں سورے کو یاد کیا. ٹھیک ہے. ای رکعت ترک المصلی من الصلاۃ، کہ نمازی نے نماز کے کس رکعت کو چھوڑا؟ کون سی رکعت کو چھوڑا؟ تو ترک المصلی من الصلاۃ الرکعۃ الاربعۃ، کہ مصلی نے نماز کے 4تھی رکعت کو چھوڑا. ٹھیک ہے. مصلی نے نماز کے 4تھی رکعت کو چھوڑا. حل وضعت النقطۃ علی الشین، کیا تم نے شین پر تیسرا نقطہ رکھا؟ 3 نقطہ نہیں ہوگا ترجمہ، تیسرا ہوگا. کیا تم نے شین پر تیسرا نقطہ رکھا؟ نعم وضعت نقطۃ علی الشین الثالثۃ. ٹھیک ہے. کہ میں نے الثلاثۃ، کہ میں نے جو ہے شین پر تیسرے نقطے کو رکھا. تو یہ ہے آپ کا سبق. اس میں کچھ نہیں کرنا ہے، بس تذکیر و تانیث میں مطابقت رکھنی ہے اور مذکر و مؤنث کی گنتی کو پہچاننا ہے بس. ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم.